بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ اس حویلی میں سعدان خان کی بیوی تو بن کے آ گئی تھی، لیکن وہ یہاں پہ اپنا مقام نہ حاصل کر سکی، بلکہ وہ تہ خانے میں قید تھی، اور ان چند دنوں پہ اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ تکلیف اور درد سے اس کا برا حال تھا۔ تبھی اچانک قید خانے کا دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی اور بے اختیار دوپٹہ درست کیا، لیکن آنے والے کے ارادے اس کے چہرے سے آیا تھے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا دوپٹہ کھینچا اور اگلے ہی پل اس حویلی میں سب کی عزت تھی، یہاں تک کہ اس حویلی کے ملازموں کو بھی اتنی عزت تو حاصل تھی کہ سب ان سے تمیز اور نرمی سے پیش آتے۔ لیکن ایک عزت نہیں تھی تو وہ تھی سعدان خان کی بیوی کو اس حویلی میں ایک سازش کے تحت لایا گیا تھا۔ اسے نہ تو اس گھر کی بہو مانا گیا اور نہ ہی کوئی احترام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا جیسے وہ اس گھر کی ملازمہ ہو، بلکہ اس سے بھی بدتر حویلی کے مکین اس کے ساتھ سخت رویہ اپناتے، بات بات پر اس کو ذلیل کرتے، اور کوئی بھی موقع ملتا تو اسے نیچا دکھانے سے نہیں چوکتے۔ وہ اس کے وجود کو اس گھر میں ایک بوجھ سمجھتے تھے، جیسے وہ ان کے عزت دار ماحول پر ایک دھبا ہو۔ سعدان خان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیوی کس حال میں ہے۔ اس کا مقصد صرف اس لڑکی کو اس حویلی میں لانا تھا تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ وہ جیسے اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد اس لڑکی کو بھول ہی گیا تھا۔ نکاح کے بعد اسے حویلی میں لا کر وہ ایسے غائب ہوا کہ اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ سعدان خان ایک سرد مہر شخص تھا جس کے لیے احساسات اور تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اس قدر مگن تھا کہ اپنی بیوی کے وجود کو بھول گیا۔ اس کے دل میں نہ محبت تھی، نہ ہمدردی، نہ کوئی احساس جرم۔ اس کے نزدیک نکاح بس ایک ذریعہ تھا کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے، اور جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو بیوی کا خیال اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اس حویلی میں سعدان کی بیوی کو دن رات محنت و مشقت کرنی پڑتی تھی، اور نہ ہی اس کی تکلیف کی پرواہ کرتا تھا۔ ان سب کو برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ اس نے اپنے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور چپکے سے ایک منصوبہ بنایا۔ چونکہ اسے ملازموں کے ساتھ رکھا گیا تھا، اسی لیے اسے بس اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ اب وہ رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کام کاج نمٹا کر اپنے کمرے میں گئی اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جب سب حویلی والے سو گئے تو وہ چپکے سے باہر کی طرف بھاگنے لگی، مگر سامنے گارڈز کھڑے تھے۔ وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلنے کے لیے اس طرف گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر گیٹ کھولنے لگی کہ کسی نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی تو سانس ہی رک گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سعدان خان جو اس طرف ضروری کال سننے آیا تھا، کسی کے سایہ دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ کس کی ہمت ہوئی کہ اس حویلی میں گھسا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی تھی جو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سعدان خان کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے آیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ سعدان خان نے اتنی زور سے دھاڑ کر پوچھا کہ سب حویلی والے جاگ گئے اور نیچے ہال میں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا سعدان، اتنا کیوں شور مچا رہی ہو؟ بابا سائیں نے پوچھا۔ بابا سائیں، یہ لڑکی گھر سے بھاگ رہی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ میں پچھلی سائٹ پر موجود تھا، ورنہ یہ آج ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی اور ہمارا مقصد ادھورا رہ جاتا۔ ہاں، میں بھاگ رہی تھی کیونکہ مجھ سے روز روز کی یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ لوگوں کے ظلم سہنے کی سکت ہے مجھ میں۔ آج نہیں تو کل دیکھ لینا میں بھاگ جاؤں گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ سب لوگ اس کی ہمت کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سعدان کی ماں آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑتی ہے۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمارے سامنے زبان چلاؤ، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے مارنا شروع کر دیا اور تب تک مارتی رہی جب تک وہ بے ہوش ہو نہ گئی۔ بابا سائیں، مجھے لگتا ہے کہ اسے بیسمنٹ میں قید کر دینا چاہیے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا کہا پورا کر جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ بختاور خان، بابا سائیں نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے لے جاؤ اور بیسمنٹ میں قید کر دو۔ سعدان خان نے اپنی بے ہوش پڑی بیوی کو اٹھایا اور بیسمنٹ میں لے جا کر بند کر دیا۔ کور یہاں سے شروع ہوتی ہے،
ज़ैनब ये जुल्म सितम की एक नई दास्तान। लेकिन इस बेचारी को तो इतना भी नहीं पता था कि इस पे ये जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं। पता नहीं, पता था तो बस इतना कि वो किसी पुराने इंतकाम की भेंट चढ़ रही है। जब ज़ैनब की आँख खुली तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे की, जहाँ रोशनी की एक छोटी सी रमक भी मौजूद नहीं थी। वो बहुत डर गई और इधर उधर देखने लगी कि शायद कहीं से कुछ नजर आ जाए, लेकिन सब बेसूद था। उसे ये तक नहीं खबर थी कि इस वक्त दिन है या रात। उसके लिए तो दोनों ही बराबर हो गए। इस वक्त वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाहर निकालो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो। लेकिन इसकी आहो बका इस कमरे में दब कर रह गई, क्योंकि इसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। थक हार कर वो बैठ गई, घुटनों में मुंह दिए रोने लगी और अपने अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा तू मुझे इस तरह दे रहा है। या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा। अगर ये तेरी आजमाइश है तो मेरी आजमाइश को ख़त्म कर दे, क्योंकि अब और सकत नहीं है तेरी आजमाइश पर पूरा उतरने की। बस अब तू अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। लेकिन शायद ज़ैनब की किस्मत में अभी और आजमाइशें थीं। बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे की आवाज़ के साथ हल्की सी रोशनी भी अंदर का रुख करती है। आने वाले शख्स को देखकर ज़ैनब चौंक जाती है और इसके चेहरे पर खौफ का साया लहराने लगता है। वो बेसाख्ता अपना दुपट्टा ठीक करती है, लेकिन आने वाले के इरादे इसके चेहरे से आया थे। उसने एक ही झटके में इसका दुपट्टा खींच लिया। अगले ही पल ज़ैनब हिम्मत करके खड़ी होती है और ख़ुद की इज्जत बचाने की खातिर भागने लगती है, लेकिन वो शख्स एक ही जुस्त में इसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो इसकी हुर्मत को रुस्वा करता, सादान ने आकर पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा और उस शख्स को पीछे हटाया। सोचना भी मत शायान कि तुम इसे भी अपनी हवस का निशाना बनाओगी। चाहे इस लड़की को हम मलिक ख़ानदान से इंतकाम लेने की खातिर लाए हैं, लेकिन वो मेरे निगाह में है, वो मेरी बीवी है, जिसका मतलब है कि इसकी इज्जत मेरी है और मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी हवस का शिकार कभी नहीं होने दूंगा, समझे। सादान ने जारिहाना तेवर में कहा, अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी बेसमेंट का रुख ना करना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी को मौत में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। शायान ने सादान के जारिहाना तेवर देखे तो चुपचाप वहाँ से चला गया और ज़ैनब बैठती चली गई, हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसका वजूद हौले हौले लरस रहा था। उसे देखकर सादान के दिल को एक पल के लिए ठेस पहुंची और उस पर तरस आया, लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ याद आने पर उसने सर झटका और दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया। एक वक्त था कि खान हवेली और मलिक हवेली वालों में बहुत गहरी दोस्ती थी और लोग इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। दोनों हवेलियाँ कुछ ही फासले पर वाक़ई थीं और एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। वैसे तो दोनों हवेलियों की ख़वातीन को कहीं बाहर जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब मर्जी होती वो चली जाती। इनकी लड़कियों में भी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। घर के मर्द हजरात भी हर काम में एक दूसरे से मशवरे के बगैर कुछ नहीं करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। चूँकि इन दोनों हवेलियों का आपस में गहरा ताल्लुक़ था और किसी पर भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी, सब बच्चे एक साथ परवान चढ़े। इसी दौरान खान हवेली की बेटी आयशा और मलिक हवेली के बेटे कासिम मलिक के दिलों में एक दूसरे के लिए नरम गोशा पैदा हुआ। यह एहसासात का पौधा परवान चढ़ता रहा और अपनी जड़ें मजबूत करता गया, यहाँ तक कि उन्होंने एक साथ रहने की मुस्तकबिल की प्लानिंग शुरू कर दी। इन दोनों ने सोचा कि इनके बड़ों में मजबूत ताल्लुकात होने की वजह से इनके रिश्ते से इनकार नहीं किया जाएगा, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो उन्होंने सोचा था, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। उन दोनों ने आपस में फ़ैसला किया कि अब हमें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए ताकि हम इस रिश्ते को कोई नाम दे सकें। कासिम मलिक ने दिल की बात करने की हिम्मत करते हुए अपने वालिदैन से आयशा के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे ही उसने ये बात की, उसके वालिदैन के चेहरे सुर्ख हो गए और गुस्से से कहने लगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये कैसे नामुमकिन बात तुम हमारे सामने लेकर आए हो। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कासिम। कासिम ने बाप की बातें सुनकर मायूसी से कहा, वापस आई ये पुरानी और फरसूदा रस्में हैं। आजकल की दुनिया में ऐसा कौन सोचता है। मोहब्बत में ज़ात बरादरी की दीवारें क्यों हायल होनी चाहिए। कासिम के बाबा ने तेज़ी से जवाब दिया,
بس آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا، یہ فرسودہ رسمیں ہی ہماری بنیاد ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے خاندان میں ہی شادیاں کرتے آئے ہیں اور یہی ہماری روایت ہے۔ آئندہ اگر تم نے اس لڑکی کا نام لیا تو برا ہوگا۔ تمہاری شادی ملک خاندان کی کسی لڑکی سے ہی ہوگی اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی اپنے ماں باپ سے قاسم کے بارے میں بات کرنے کی جرت کی، مگر اس کی ماں نے جواب میں اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور غصے میں کہا، آج تم نے یہ بات کر لی، دوبارہ تمہاری زبان سے اس کا نام نہ سنوں۔ اگر تمہارے بابا سائیں یا کسی اور نے سن لیا تو تمہیں زندہ گاڑ دیں گے، سمجھی؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن کیوں ماں؟ ہمیں شادی کرنی ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ماں نے سخت لہجے میں جواب دیا، مسئلہ خاندان کا ہے، ہماری روایات کا ہے، ہمارا اور ان کا خاندان الگ ہے، یہ رشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مر کر بھی نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر دو خاندانوں کی دوستی ہو سکتی ہے تو شادی کیوں نہیں؟ ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چیخیں، بکواس بند کرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، جیسا تم چاہتی ہو۔ اب تم قاسم سے نہیں ملو گی، اگر ملی تو میں تمہیں اس کمرے میں بند کر دوں گی اور کسی اور سے شادی کروا دوں گی۔ عائشہ اپنی ماں کے جانے کے بعد بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب رہی ہے۔ دونوں خاندانوں کی بے لچک روایات نے قاسم اور عائشہ کی محبت کو ریت کی دیواروں میں مقید کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر قاسم اور عائشہ کا ایک دوسرے سے رابطہ کم نہیں ہوا۔ وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے، ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن دلوں میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روز قاسم نے عائشہ سے ملاقات میں کہا، یہ دنیا ہمیں کبھی سمجھ نہیں سکتی، شاید ہمیں اپنی راہیں الگ کرنی ہوں گی۔ عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ ہمیں اپنے خاندانوں کا سامنا کرنا ہوگا، شاید وہ ہماری محبت کو سمجھ جائیں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کے خاندانوں کی سختیاں اور بڑھتی گئیں۔ قاسم کے بابا نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ عائشہ کا نام لیا تو اسے ہمیشہ کے لیے جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ عائشہ کی ماں نے اسے گھر سے باہر قدم رکھنے پر پابندی لگا دی تاکہ وہ قاسم سے نہ مل سکے، لیکن قاسم ملک نے اپنے والد کی دھمکی کو سیریس نہیں لیا اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آہستہ آہستہ دونوں خاندانوں میں کشیدگیاں بڑھنے لگیں، آنا جانا ملنا ملانا بھی کم ہونے لگا، لیکن ان سب میں قاسم اور عائشہ کا پیار کم نہ ہوا۔ ایک دن عائشہ کسی نہ کسی طرح کمرے سے باہر نکلی اور چھپ کر قاسم سے ملنے چلی گئی۔ یہ ملاقات ان کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، لیکن ان کے درمیان وہ رکاوٹیں تھیں جو معاشرتی روایات اور خاندانوں کی خواہشات کے طور پر موجود تھیں۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگے۔ قاسم نے کہا کہ دیکھو، ہمارے والدین تو کبھی نہیں مانیں گے، بلکہ وہ ہمارے رشتے بھی ڈھونڈنے لگے ہیں اور بہت جلد ہماری شادی کسی اور سے کروا دیں گے۔ ہمیں یہ سچ میں پتا تھا کہ ہم صرف ان کی مرضی پر جیتے ہیں۔ عائشہ نے ایک گہری سانس لی اور قاسم کی بات پر غور کیا۔ پھر قاسم نے مزید کہا، کیوں نہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں؟ یہ سن کر عائشہ کو تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں خوف تھا جو اسے اس قدم کی طرف جانے سے روکتا تھا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے آپ پر، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عائشہ کے یہ کہنے پر قاسم نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ ان سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں یہ ہمیں ڈھونڈ بھی نہ سکیں۔ شادی کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں ہم دونوں ساتھ ہوں گے، اور جب حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس آ کر ہم معافی مانگ لیں گے۔ مجھے یقین ہے تب یہ لوگ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، لیکن جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اگر ہم پکڑے گئے تو یہ لوگ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے۔ قاسم نے کہا، ارے کچھ نہیں ہوگا، تم بس اچھا سوچو اور کل رات کو تیاری رکھنا، ٹھیک ہے؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر گھر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور ضروری سامان پیک کرنے لگی۔ بیگ کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور لیٹ گئی، لیکن ذہن میں بار بار قاسم کی باتیں گونج رہی تھیں اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔
اسے ڈر تھا کہ اگر پکڑے گئے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ عائشہ نے دل میں سوچا، میں قاسم کو سمجھاؤں گی کہ اگر قسمت میں ہمارا ساتھ ہوا تو ہم ضرور مل کر رہیں گے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں، اور پھر سب کی عزت بھی تو ملیا میٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اپنی عزت بچا رہے ہیں اس میں ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے احساسات، ہماری خوشیاں، ان سب کے بارے میں تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا، تو ہم کیوں ان کی نام نہاد عزت کے بارے میں سوچیں؟ دوسرے ہی لمحے عائشہ کی سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ اور ویسے بھی اگر یہ لوگ ہمارے لیے نہ مانیں اور ہماری شادی کہیں اور کروا دی تو یہ سوچ کر ہی عائشہ کو گھبراہٹ ہونے لگی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھے قاسم کا ساتھ دینا چاہیے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے۔ کم از کم ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوں گے نا، اور پھر جب قاسم میرے ساتھ ہوگا تو ہر مشکل آسانی سے کٹ جائے گی۔ ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ ہاں، مجھے قاسم کا ہی ساتھ دینا چاہیے اور اسی کا ساتھ دوں گی۔ اگر ہمارے والدین ہمارے بارے میں نہیں سوچتے تو ہم ان کے بارے میں کیوں سوچیں؟ یہ سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ اگلے دن عائشہ اٹھی اور نارمل طریقے سے ناشتہ کیا، سب کے ساتھ نارمل رویہ رکھا، جس سے سب کو لگا کہ شاید وہ سمجھوتا کر رہی ہے اور ہمارے فیصلے سے متفق ہو رہی ہے۔ لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور آج رات کو وہ سب کی آنکھوں میں مٹی جھونک کر بھاگ جائے گی۔ دوسری طرف قاسم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگوں نے اسے نارمل دیکھتے ہوئے شکر کیا، لیکن کسی کو اس کے دل کی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا ارادے رکھے ہوئے ہے۔ عائشہ شام ڈھلتے ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی ساری تیاری ایک دفعہ پھر سے دیکھنے لگی۔ تسلی کر کے لیٹ گئی اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی سب لوگ سوئیں گے وہ گھر سے نکل جائے گی۔ اسی طرح قاسم نے بھی اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ اب صرف انتظار تھا تو گھر والوں کے سونے کا۔ دونوں بے چینی سے جاگ رہے تھے۔ جہاں عائشہ کا دل خوف میں مبتلا تھا، وہیں قاسم مطمئن تھا۔ اسے تو پورا یقین تھا کہ وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا تو عائشہ نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ سب سو رہے ہیں۔ پھر وہ کمرے میں آ کر اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے نکل گئی اور قاسم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ قاسم بھی اس کے پاس آ گیا۔ چلو چلو جلدی کرو، اس سے پہلے کہ گھر والوں کو خبر ہو، ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے، قاسم نے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ بھاگنے کو تھے، قاسم کا والد سامنے آ گیا اور انہیں گھورنے لگا۔ عائشہ اور قاسم کی تو جیسی جان ہی نکل گئی۔ عائشہ نے قاسم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اگر چھوڑا تو کہیں گر نہ جائے۔ قاسم کے والد نے پوچھا، برخوردار کدھر کی تیاری ہے؟ قاسم نے لب بھینچ کر کہا، جب آپ لوگ ہمارے فیصلے ہماری خوشیوں کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی خوشیوں کا راستہ خود ہی چنیں گے، اب وہ چاہے جیسا بھی انتخاب ہو۔ قاسم کے والد نے غصے سے بلاتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگو۔ قاسم نے کہا، میرے خیال سے میں اس عمر کے حصے میں ہوں کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں۔ ہم جا رہے ہیں اور آپ ہمیں نہیں روک سکتے۔ قاسم کا والد عائشہ سے مخاطب ہوا، ہے لڑکی، چلی جا اپنے گھر، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ عائشہ نے جواب دیا، نہیں انکل، میں قاسم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ قاسم کے والد کو ان دونوں کی ہٹ دھرمی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی پستول سے عائشہ کو گولی مار دی۔ عائشہ قاسم کے بازو سے جھول گئی۔ قاسم جب عائشہ کو دیکھتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ عائشہ اٹھو، آنکھیں کھولو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، قاسم نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ جب قاسم کا والد قاسم کی طرف پستول کرتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو مارنے کی ہمت نہیں کر پاتا اور اس کے سر پر پستول کی بیک سائڈ مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے، پہلے اس لڑکی کو اس کے گھر کے آگے پھینکاؤ اور پھر جلدی سے قاسم کو شہر لے جا کر وہاں جو میرا آؤٹ ہاؤس ہے، وہاں کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا، وہاں لے جا کر بند کر دو۔ جاؤ جلدی کرو۔ اس کے آدمی جلدی سے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ صبح جب خان لوگ گیٹ کے سامنے عائشہ کی لاش دیکھتے ہیں تو سکتے میں آ جاتے ہیں
اور عائشہ کی ماں باقاعدہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ عائشہ کے گھر والوں نے خاموشی سے اسے دفنا دیا اور پھر ملک لوگوں کے گھر گئے۔ جابر ملک سے عائشہ کے والد نے کہا، اپنے بیٹے کو نکالو باہر۔ اگر تم نے میری بیٹی کو مارا تھا تو میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو تم اپنے بیٹے کو بھی مار دیتے، لیکن فکر نہ کرو، تمہارا یہ ادھورا کام ہم پورا کریں گے، اور اگر ہم نے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اسے بھی مٹی تلے نہ دفنایا تو مجھے خان نہ کہنا۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ چلے گئے اور جابر ملک پریشان ہو گیا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اس لڑکے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، دل تو کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مار دو اس بے غیرت کو۔ دن یوں ہی بیتتے گئے اور قیصر خان نے قاسم کو ڈھونڈنا نہیں چھوڑا، لیکن وہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پاکستان کا چپا چپا چھان مارا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ قیصر خان نے قاسم کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھی اور ملک لوگوں کے ہر آدمی پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ کسی بھی نشانی کی تلاشی میں وہ جانتا تھا کہ جابر ملک جیسے شخص کے پاس اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے وسائل موجود ہیں اور قاسم کو ایسے ہی غائب نہیں کیا جا سکتا۔ اسے یقین تھا کہ قاسم کو کہیں بہت ہی خفیہ جگہ رکھا گیا ہے جس کے بارے میں صرف جابر ملک ہی جانتا ہوگا۔ قاسم کے لیے قید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اسے اپنے والد کے غصے اور خوف کا بھی اندازہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل پا رہا تھا، لیکن عائشہ کو وہ ایک پل کے لیے بھی بھلا نہیں پایا۔ جب بھی اسے یاد آتا کہ کیسے وہ بے یار و مددگار پڑی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ جاتی، اس کا دل کرتا کہ وہ خود کو مار لے، لیکن موت کو گلے لگانا کون سا آسان ہوتا ہے۔ دوسری طرف قیصر خان کی نفرت اور بدلے کی آگ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب ان لوگوں کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو سعدان خان نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور کچھ عرصے کے لیے قاسم کو ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس پر جابر خان کو بھی تھوڑا سکون ہوا کہ اس دوران وہ قاسم کو کسی نئی جگہ پر چھپا سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد قیصر خان سب کچھ بھلا کر جابر ملک کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں تمہاری طرف دوبارہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ بھلا کر دوبارہ سے دوستی کر لیں۔ لیکن جابر ملک کے دل میں ابھی بھی شک تھا کہ یہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا، مگر بہرحال اسے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز تھی، تو جابر ملک نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں گلے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ ان دونوں خاندانوں میں رنجشیں کم ہونے لگیں۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے قیصر خان نے جابر ملک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے سعدان خان کے لیے مانگ لیا۔ خان کی اس بے تکی فرمائش پر جابر ملک حیرانی سے دیکھنے لگا۔ خان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جابر ملک نے پوچھا۔ قیصر خان نے جواب دیا، دیکھ ملک، ہم پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر بیٹھے اپنے بڑے بچوں کے معاملے میں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیں، تاکہ اگر آگے کچھ اونچ نیچ ہوتی بھی ہے تو شاید رشتے کا لحاظ آ جائے۔ ایک دفعہ اس بارے میں سوچنا ضرور، باقی تمہاری مرضی، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل نہ بھی مانے تو ہماری دوستی برقرار رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، باقی جیسا تمہیں مناسب لگے۔ اتنا کہہ کر قیصر خان وہاں سے چلا گیا اور پیچھے جابر ملک سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ جابر ملک ساری رات اس معاملے پر غور کرتا رہا۔ اس کے دل میں دو طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ ایک طرف اسے اپنی بیٹی کی عزت اور خوشیوں کا خیال تھا، اور دوسری طرف اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں یہ سب قیصر خان کی کوئی چال نہ ہو۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے قیصر خان کی پیشکش قبول کر لی تو دو خاندان ایک مضبوط رشتے میں بن جائیں گے، جس سے دشمنی کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس فیصلے کے پیچھے کوئی دھوکہ چھپا ہوا ہے تو اس کی بیٹی کی زندگی بھی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ اگلی صبح جابر ملک نے اپنی بیوی سے اس معاملے پر بات کی۔ بیوی نے بھی پریشانی سے کہا، ملک صاحب، میں اس معاملے پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری بیٹی بہت نازک مزاج ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی مشکل میں پڑے، لیکن اگر واقعی قیصر خان نے دل سے رشتہ مانگا ہے تو شاید یہ ہمارے خاندان کے لیے بہتر ہوگا۔ بیوی کے یہ الفاظ سن کر جابر ملک تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اسے جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ آخرکار اس نے سوچا کہ معاملے کو سمجھنے کے لیے قیصر خان کو مزید آزمانا ضروری ہے۔ چند دن بعد جابر ملک نے قیصر خان کو اپنے گھر بلایا۔ قیصر خان خوشی خوشی آیا، لیکن اس بار جابر ملک نے سنجیدگی سے کہا،
خان، میں تمہاری پیشکش کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس رشتے کے بارے میں مزید غور کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دوران تم اور تمہارا خاندان میرے خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملے۔ قیصر خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ملک، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ ہم دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ میں تیار ہوں، جس دن کہو میرے خاندان کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ یوں قیصر خان اور جابر ملک کے خاندانوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں خاندان مل کر وقت گزارتے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ جابر ملک کو محسوس ہونے لگا کہ شاید قیصر خان واقعی اپنی دشمنی کو بھلا کر دوستی میں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر جابر ملک کے دل میں بھی اطمینان آنے لگا۔ آخرکار کئی ملاقاتوں کے بعد جابر ملک نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ ایک شام کو جب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے، جابر ملک نے قیصر خان کی طرف دیکھا اور کہا، خان، میں نے تمہاری پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی قیصر خان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جابر ملک کا ہاتھ تھام کر کہا، ملک، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اب بتاؤ اپنی بیٹی کو لینے کب آؤں؟ تو جابر ملک ہنسنے لگا، جب چاہو لے جانا۔ تو قیصر خان نے کہا کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کیسی رہے گی؟ ہاں ٹھیک ہے۔ جابر ملک نے اس کی تائید کی اور یوں بیٹھے بیٹھے شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی جابر ملک نے قاسم ملک کو سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ جابر ملک کے دل میں ابھی بھی شک موجود تھا کہ اگر میں قاسم کو سامنے لے آیا تو قیصر خان اسے اپنے سامنے دیکھ کر غصے میں آ جائے اور مان ہی نہ دے۔ دونوں خاندانوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دن کم اور کام زیادہ تھے اور دونوں طرف مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ جیسے تیسے کر کے تیاریاں مکمل ہو گئیں اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا خان فیملی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ زینب کو رخصت کر کے خان فیملی اسے اپنے گھر لے آئی تھی اور اس دن ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ قیصر خان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ زینب اس حویلی میں سعدان خان کی بیوی بن کر تو آ گئی تھی، لیکن یہاں اپنا مقام حاصل نہ کر سکی، بلکہ اسے طے خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ زینب عروسی لباس میں بیٹھی تھی کہ سعدان کی ماں کمرے میں آئی۔ اس نے زینب کو بالوں سے پکڑ کر بستر سے نیچے اتار دیا اور غصے سے بولی، اٹھو مہرانی، ہم نے تمہیں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں لایا، اور یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ تم اس حویلی کی بہو ہو۔ تمہارا ٹھکانہ یہاں نہیں، بلکہ سامنے ملازموں کے کوارٹر دیکھ رہی ہو۔ جاؤ، تمہاری جگہ وہیں ہے۔ سعدان کی ماں نے اپنی خاص ملازماؤں کو آواز دی، نسرین، اے نسرین۔ ملازمہ فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، جی بی بی جی۔ سعدان کی ماں نے فوراً حکم دیا، جا اسے لے جا اور اپنے کوارٹر میں رکھنا اور اس پر نظر بھی رکھنا۔ جی بی بی جی۔ ملازمہ نے سر جھکا لیا اور زینب کو ساتھ لے جانے لگی۔ چلتے چلتے سعدان کی ماں نے دوبارہ ملازمہ کو آواز دی، سن۔ جی۔ ملازمہ نے پلٹ کر جواب دیا۔ سعدان کی ماں نے کہا، اپنا کوئی سوٹ اسے دے دینا جو یہ پہن لے۔ یہ سنتے ہی زینب کی آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے۔ کہاں وہ اتنے مہنگے اور برانڈڈ سوٹ پہنتی تھی اور کہاں اب اسے ملازمہ کی اترن پہننا پڑ رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہی اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور دل چاہنے لگا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ چند دنوں میں ہی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ اس کا وجود ختم کرنے کا دل کرنے لگا، مگر وہ بے بس تھی۔ ہر دن اس کے لیے نئی آزمائش لے کر آتا۔ وہ نازک جان جو نازوں سے پلی بڑی تھی، اب تک اتنے ظلم سہ چکی تھی کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر مار پیٹ اور ظلم کے نشان نہ ہو۔ زینب ہر لمحہ سوچتی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک خوشحال زندگی کا خواب لے کر اس حویلی میں آئی تھی، لیکن یہاں ہر دن اس کے لیے ایک نئی اذیت کا سبب بن رہا تھا۔ ہر وقت اسے سعدان کی ماں کی گالیاں اور تضحیک سننی پڑتی، اور جب سعدان کبھی سامنے آتا تو بجائے کوئی ہمدردی دکھانے کے وہ بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا۔ زینب اپنے اندھیرے قید خانے میں بیٹھی خود سے سوال کرتی، کیا میں کبھی اس قید خانے سے نکل سکوں گی یا پھر ادھر ہی دم توڑ دوں گی؟ اس کے دل میں امیدیں دم توڑنے لگتی تھیں،
لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک چنگاری باقی تھی۔ اگلے دن سعدان خان غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ زینب کے پاس آیا۔ اس نے کہا، دیکھو لڑکی، اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو اپنے بھائی کا پتہ بتا دو، ورنہ ساری زندگی سی قید میں سڑتی رہو گی۔ زینب نے اپنی بے بسی کو ایک طرف رکھ کر سعدان کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوطی سے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا بھائی کہاں ہے، اور اگر پتہ بھی ہوتا تو تم جیسے درندے کو کبھی نہیں بتاتی، جن میں ذرا بھی انسانیت باقی نہیں ہے۔ سعدان کے چہرے پر غصے کی لکیریں اور گہری ہو گئیں اور اس کی رگیں تن گئیں۔ وہ اٹھا اور زینب کا منہ دبوچتے ہوئے غصے سے بولا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ مجھے تمہیں کاٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن اس بار زینب خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس نے سیدھا سعدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے جواب دیا، جسم کے ہر حصے کو ظلم کا نشانہ بنا ڈالا ہے، اب زبان رہ گئی ہے، اسے بھی کاٹ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سعدان اس کی بے خوفی پر حیران ہو مزید غصے میں آ گیا اور زینب کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تم جتنا مارو گے مجھے اتنا مضبوط پاؤ گے، اب میں جھکنے والی نہیں ہوں۔ سعدان زینب کے اس جواب پر لمحے بھر کو رک گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زینب، جو اب تک ظلم اور خوف کی قید میں خاموش رہی تھی، اس قدر بے خوفی کا مظاہرہ کرے گی۔ زینب کی آنکھوں میں چمک تھی جو اس کے عزم کی عکاسی تھی۔ یہ بات سعدان کو تڑپا گئی اور اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ بے بسی بھی عیاں ہونے لگی۔ سعدان نے زینب کو دھکا دیتے ہوئے غصے سے کہا، تم اپنی یہ جرأت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ پاؤ گی۔ زینب، میں تمہیں توڑ دوں گا، تمہیں اپنے بھائی کا پتہ بتانا پڑے گا، ورنہ یہ قید تمہارا مقدر بن جائے گی۔ زینب نے اپنے قدموں پر سنبھلتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تم جتنا چاہو ظلم کر لو، لیکن مجھے تمہارے سامنے جھکنے پر کبھی مجبور نہیں کر سکو گے۔ تمہاری طاقت میری روح کو توڑنے میں ناکام رہے گی سعدان خان۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی چنگاری بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور دھمکی دیتے ہوئے بولا، یاد رکھنا، تمہاری زندگی میری مرضی کی تابع ہے، تمہیں توڑنا ہی میرا مقصد ہے۔ سعدان کے جانے کے بعد زینب نے تھکے ہوئے دل کے ساتھ ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی تنہائی میں اللہ سے دعا کی، اے خدا، مجھے اس ظلم سے نکالنے کا راستہ دکھا، مجھے اتنی ہمت عطا کر کہ میں اس اندھیرے سے نکل سکوں۔ اگلے چند دنوں میں زینب کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس کے جسم پر مار پیٹ کے نشان اور گہرے زخموں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا، مگر اس کے عزم کمزور نہ ہوا۔ ہر رات جب وہ زخمی جسم کے ساتھ سو نہیں پاتی تو اپنے دل میں اس قید سے نکلنے کا خواب دیکھتی اور سوچتی کہ کب وہ اس عذاب سے آزاد ہوگی۔ زینب پر ہونے والے ہر ظلم کی ویڈیو اس کے والد جابر ملک کو بھیجی جاتی اور ساتھ میں یہ پیغام ہوتا کہ اگر تم اپنے بیٹے کا پتہ بتا دو گے تو یہ سب ختم ہو سکتا ہے اور تمہاری بیٹی کو آزادی مل سکتی ہے۔ مگر جابر ملک بیٹے اور بیٹی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اپنی نازوں سے پلی بیٹی تھی تو دوسری طرف اکلوتا بیٹا جو اس کا اکلوتا وارث تھا۔ ملک کے لیے فیصلہ کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قیصر خان اتنی بڑی چال بھی چل سکتا ہے۔ وہ کیوں بھول گیا تھا کہ کبھی لوگ دوستی کی آڑ میں دشمنی چھپاتے ہیں، اور قیصر خان ان میں سے ایک تھا۔ جابر ملک کی حالت اب ایسی ہو چکی تھی جیسے وہ کسی گہری کھائی میں جا گرا ہو۔ وہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ کیا فیصلہ کرے، کس کو بچائے اور کس کو قربان کرے۔ زینب جو اس کے دل کی دھڑکن تھی، اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال بھی اسے چین سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ قیصر خان کو بھیجے گئے پیغامات نے اس کے اندر ایک نئی جنگ چھیڑ دی تھی۔ ایک رات جب جابر ملک سو رہا تھا، اچانک اس کے فون کی بیل رنگ ہوئی۔ اس نے نیند میں بیدار ہو کر موبائل اٹھایا اور پیغام پڑھا۔ قیصر خان کا پیغام تھا، اگر تم نے اپنے بیٹے کا پتہ نہیں بتایا تو تمہاری بیٹی کی حالت تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، اگر تم نے یہ موقع گوایا تو تمہارا نقصان بھی تمہاری بیٹی کو ہوگا اور تمہیں بھی۔ یہ پیغام پڑھ کر جابر ملک کا دل دہل گیا۔ اس کی نظریں تیرہ ہو گئیں اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کی فکر میں کسی حد تک اس پیغام کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اب وہ سمجھ رہا تھا کہ قیصر خان کی چال بازی
صرف ایک دھوکہ نہیں بلکہ ایک قتل کا منصوبہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ میری بیٹی کو بھی مار دے گا جیسے میں نے اس کی بیٹی کو مارا تھا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میری بیٹی کو نہیں مار سکتا۔ جابر ملک کی آنکھوں میں اضطراب تھا، دل میں ایک طوفان امڑ رہا تھا۔ وہ بیٹی کو بچانے کے لیے تمام تدابیر سوچ رہا تھا، مگر پھر اچانک اس کی ضمیر کی آواز نے اسے گہرا جھٹکا دیا۔ جابر ملک، عائشہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، جسے مارنے میں تم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے باپ پہ کیا بیتے گی۔ اب جب اپنی بیٹی پہ وقت آیا تو پھر یہ رونا دھونا کیوں؟ یہ آواز جیسے اس کے دل کے اندر سے نکل کر سیدھی اس کی روح میں جا کر گہرا اثر کر رہی تھی۔ اسے گہری سانس دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی عائشہ کے ساتھ کر چکا تھا وہ ایک سنگین جرم تھا، لیکن وہ اس وقت اپنی بیٹی کی زندگی کی قیمت پر اپنی غلطیوں کو جواز نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی پہ ظلم نہیں ہونے دے سکتا۔ ساری رات سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں قاسم ملک کو قیصر خان کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا۔ اگلے ہی دن جابر ملک قیصر خان کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی قیصر، مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ جابر ملک ہاتھ جوڑے مسلسل رو رہا تھا اور مزید کہہ رہا تھا، میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا، یہ سب آج میری بیٹی پہ بیت رہی ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے، میں تمہاری بیٹی تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں اپنے بیٹے کو تمہارے سامنے ضرور پیش کروں گا، پھر اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا، لیکن پلیز میری بیٹی کو اب مزید ظلم کا نشانہ مت بنانا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں۔ یہ ایک بیٹی کے باپ کی فریاد ہے جسے تم سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگ جابر ملک کو جھکا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جابر ملک، تو ہمارے حوالے اپنا بیٹا کر دے، ہم تیرے حوالے تیری بیٹی کر دیں گے۔ بولو منظور؟ جابر ملک فوراً جواب دیا، مجھے منظور ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ وہ جو قدم اٹھانے جا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس وقت وہ اس سوچ میں گم تھا کہ اب اس کے پاس اس ظلم کا کفارہ ادا کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اگلے دن ہی جابر ملک اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور قیصر خان کے سامنے پیش کر دیا۔ قیصر خان مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں غصہ چھپا ہوا تھا۔ اسے قاسم ملک کو گریبان سے پکڑا اور تیز آواز میں کہنے لگا، کیا تم واقعی میری بیٹی سے محبت کرتے تھے؟ قاسم نے آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ہاں میں گردن ہلائی۔ قیصر خان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے جھٹکے سے قاسم کو چھوڑا اور دھاڑتے ہوئے کہا، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اگر تم اس سے محبت کرتے تو تم اب تک مر چکے ہوتے، تم بزدلوں کی طرح چھپے نہ بیٹھے ہوتے۔ قاسم نے نرمی سے جواب دیا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے انکل، میں نے بابا سائیں کی قید سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پکڑا جاتا۔ بابا سائیں نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ لگوائی ہوئی تھی کہ میں چاہ کر بھی بھاگ نہ سکا۔ تو کیا تم عائشہ کے پاس جانے کو تیار ہو؟ قیصر خان نے پستول اس پر تان کر کہا، تو قاسم نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان کے آگے جھک گیا۔ قاسم ملک کی ماں رونے لگی، وہ اتنا رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ جابر ملک کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، لیکن وہ لفظیے خاموش کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ قیصر خان گولی چلاتا، اس کی بیوی دوڑتے ہوئے آگے آئی اور چیخ کر کہا، نہیں خان، اسے مت مارو، اگر آپ نے اسے مار دیا تو کیا ہماری بیٹی واپس آ جائے گی؟ لیکن آپ ایک ماں کا دل ضرور توڑ بیٹھیں گے۔ دیکھیں ذرا اس کی ماں کو کیسے بکھری ہوئی ہے، کیا وہ اپنے بیٹے کے بنا جی پائے گی؟ اور ملک بھائی کو دیکھیں کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح شکست کھائے کھڑا ہے۔ انہوں نے تو یہ ظلم کر دیا، لیکن آپ مت کیجیے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ویسے بھی آپ کا انتقام تو ہو گیا پورا، دیکھیں سب کو کیسے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی مر گئے ہیں، کیا آپ مرے ہوئے لوگوں کو ماریں گے؟ اپنی بیوی کی باتیں سن کر قیصر خان نے کرب سے آنکھیں بند کیں، پستول پھینک دیا اور کہنے لگا، جاؤ، معاف کیا میں نے سب کو۔ سعدان خان، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ بھاگ کر ان کے پاس آیا اور بولا، حکم بابا سائیں۔
جاؤ بیٹا ان کی بیٹی کو لے کر آؤ اور ان کے ساتھ بھیج دو۔ جی بابا سائیں، جیسا آپ کہیں۔ اور سعدان تہہ خانے سے زینب کو لے آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے گھر والے تڑپ گئے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور جابر ملک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو جو میں نے فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کر دی۔ تو زینب ان کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ نہیں بابا سائیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جس کے بعد جابر ملک قیصر خان کے پاس گیا جو دوسری طرف منہ کر کے کھڑا تھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، اپنے یار کو معاف نہیں کرے گا؟ اس کی بات سن کر قیصر خان نے کہا، میرا کوئی یار نہیں ہے، تو دفع ہو جا یہاں سے۔ لیکن جابر خان نے اسے زبردستی گلے سے لگا لیا اور پھر دونوں گلے لگ کر کتنی ہی دیر آنسو بہاتے رہے۔ اور پھر جابر ملک الگ ہو کر کہتا ہے، چل اب میں چلتا ہوں۔ سعدان کی ماں آگے ہو کر زینب سے کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، بہت ظلم کیا تم پر، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تو زینب انہیں گلے لگا لیتی ہے۔ جابر ملک اپنے بیٹے اور بیٹی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ لیکن جب زینب جا رہی تھی تو سعدان کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اسے سوچا جب تک یہ لڑکی اس کے گھر میں تھی تب اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، جب آج وہ جا رہی ہے تو اسے اتنا برا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ وہ اس کی جانے تک اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن زینب نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سب کے دلوں سے جیسے کوئی بوجھ سا کم ہوا تھا، لیکن سعدان خان کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہ زینب کے بارے میں بھی اس پر بہت کیے ہیں، وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ہمارے ظلم کا شکار رہی۔ کیا مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے اس معصوم سے؟ دل سے آواز آتی ہے، ہاں تمہیں بھی معافی مانگنی چاہیے، تم بھی گنہگار ہو اس کے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس سے لازمی معافی مانگوں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سونے لگا، لیکن نیند تھی کہ آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ یوں ہی اس نے رات کروٹیں بدل بدل کر اضطراب کی حالت میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھا، فریش ہو کر جلدی جلدی ناشتہ کیا، زینب کے پاس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور زینب کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ وہاں پہنچا تو سب گھر والے ہی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے اور جابر ملک آگے بڑھے۔ ارے سعدان بیٹا، آؤ آؤ، کیسے ہو؟ اور اتنی صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ جی انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں صبح صبح زینب سے ملنے آیا ہوں، اس سے معافی مانگنے، کیونکہ میں بھی اس کا گنہگار ہوں۔ سعدان نے بنا کسی حیل و حجت کے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ زینب بھی ادھر ہی کھڑی تھی۔ سعدان کی بات سن کر جابر ملک مسکرانے لگے اور سعدان خان کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے زینب سے مخاطب ہوئے، جاؤ بیٹا، اپنے شوہر کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور وہاں تسلی سے بات کر لو، جو بھی فیصلہ ہو ہمیں بتا دینا۔ زینب اس بات میں سر ہلاتی سعدان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے سعدان کو صوفے پر بٹھایا اور خود بھی تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ سعدان خان نے اس کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا، دیکھو زینب، مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا، کبھی تمہیں بیوی ہونے کا حق بھی نہیں دیا، بلکہ تمہیں ہمیشہ دھتکارا، بہت زیادتیاں کی، یہاں تک کہ بھوکا پیاسا بھی رکھا۔ جو لڑکی اتنی عیش و عشرت سے رہی ہو اسے ملازموں کے ساتھ رکھا گیا اور ملازموں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان سب میں سب سے زیادہ غلطی میری ہے۔ اگر میں تمہیں اپنی بیوی مانتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ یہ سب کرے، لیکن اس وقت مجھے اپنی بہن کا خیال تھا اور اپنی بہن کے پیار کی پٹی میرے آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ اگر اس کے قتل کا انتقام نہ لیا تو شاید قیامت ہی آ جائے گی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ زینب نے اس کی ساری بات بالکل خاموشی سے سنی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ جتنے بھی برے سہی، لیکن اپنے دشمن کی بیٹی کی عزت بچا کر آپ نے اس وقت میرے دل میں ایک مقام کا عزت لیکن اپنی بیٹی کی دوست کی عزت بچا کر آپ نے اس وقت میرے دل میں ایک مقام عزت کا پا لیا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو معاف کیا۔ سعدان خان اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بہت شکریہ تمہارا،
اگر تم میری زندگی میں واپس آنا چاہو تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ اس دفعہ تمہیں مان، پیار، عزت سب کچھ ملے گا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، اور جب بھی میری زندگی میں شامل ہونا چاہو بتا دینا، میں اپنے بابا سائی اور امی کو بھیج دوں گا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ اتنا کہہ کر سعدان خان چلا گیا، لیکن جاتے جاتے زینب کو ایک نئی سوچ دے گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زینب سعدان خان سے ملی اور اس نے کہا، مجھے اپنے گھر میں کب لے کر جا رہے ہو؟ شادی شدہ بیٹیاں ماں باپ کے گھر اتنا عرصہ رہیں تو اچھی نہیں لگتی۔ سعدان خان زینب کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، آج ہی میں اپنے والدین کے ساتھ آتا ہوں اور تمہیں لے کر جاتا ہوں۔ زینب مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیتی ہے اور سعدان خان کے دل میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ شام کو سعدان خان اپنے والد کے ساتھ جابر ملک کے گھر پہنچتا ہے۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے زینب کو سعدان خان کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یوں ملک خاندان اور خانوں کے خاندان کی دوستی ایک بار پھر مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ سب نے ہی ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ انتقام، نفرت اور غلط فہمیوں کا راستہ اختیار کرنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں اور زندگی میں صرف پچھتاوا باقی رہتا ہے۔ محبت، معافی اور دوسروں کی عزت کرنے کا راستہ ہی دلوں کو قریب لاتا ہے اور دیر پا سکون کا باعث بنتا ہے۔ زینب اور سعدان کی زندگیوں میں بھی غلطیوں اور تکالیف کا سامنا رہا، لیکن معافی اور قبولیت کے ذریعے انہوں نے اپنے تعلق کو نئی زندگی دی اور دونوں خاندانوں کے درمیان بگڑے ہوئے رشتے دوبارہ مضبوط ہو گئے۔ غلطیوں کو تسلیم کر کے اور معاف کر کے ہی ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی سکون اور خوشی کو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔